اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کہتے ہیں سلیم شہزاد، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تکبیر ٹی وی پر ہمارا ویکلی پروگرام، جو ہر ہفتے اور اتوار کو آپ کی سماعتوں سے، آپ کی نظروں سے، آپ کے خیالات سے ٹکراتا ہوا آپ کے دل کی دنیا میں جا کے بستا ہے۔ پروگرام کا نام ہے ہفتہ رفتہ، جس میں ہفتہ بھر کی موضوعات ملک کے اندر، وطن عزیز کے اندر، دھرتی ماں کے اندر، اس سے جڑے ہوئے رشتوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں ملکی لیول کے یا پھر انٹرنیشنل سطح کے، وہ ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈسکشن کے اس عمل میں، ان سے معلومات لینے کے عمل میں، معلومات کو آپ سے شیئر کرنے کے عمل میں ذہن رکھنے والے، سوچ رکھنے والی وہ شخصیات بھی موجود ہوتی ہیں۔ بطور گیسٹ ہمارے ساتھ وہ موجود ہوتے ہیں، اور آپ کو وہ اپنے تجربات سے، اپنے افکار سے، اپنی گفتگو سے، اپنی مشاورت کے نیت سے، موٹیویشن کی نیت سے آپ سے بھی وہ بات چیت کو شیئر کرتے ہیں۔ آج بھی تکبیر ٹی وی کی اس اسٹوڈیو کی زینت بننے والے ہمارے معزز مہمان موجود ہیں یہاں پر، جن کا تعارف ادب سے بھی ہے، معیشیت سے بھی ہے، ملک کے اندر ابھرنے والے اور مد و جزر کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، اپ ڈاؤن جو کچھ ہو رہے ہوتے ہیں، جن سے براہ راست آپ کا، ہم سب کا تعلق ہوتا ہے، ان کی نظر ان تمام واقعات کے اوپر بھی بالکل نیوٹرل حیثیت سے ہوتی ہے، اور ان کی رائے بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ میرے ساتھ دائیں طرف مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب جہانگیر اشرف صاحب، ہم انہیں کہتے ہیں خوش آمدید۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ سلیم صاحب۔ کیسے ہیں جناب آپ؟ الحمدللہ۔ اور کیسے ہیں یاران وطن؟ آج اس موضوع پر بھی بات چیت ہوگی، اور وطن کیسا ہے، وطن کس طرف جا رہا ہے، کس طرف جانا چاہیے، اس بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ آج اتوار کا دن ہے، اور بڑا ہی خوبصورت دن، لوگ فارغ بھی ہوتے ہیں، بات چیت کو سنتے بھی ہیں، بالکل ایسے ہی اور گھروں میں بیٹھے ہوئے اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں تکبیر ٹی وی، کیونکہ انتظار ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا، لائیو کالز بھی ہم اس دوران لیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ خاص جو بات ہے کہ تکبیر ٹی وی دیکھتے ہیں لوگ بڑے شوق سے، لیکن کام کا بھی ہوتا ہے معاملہ، شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے، فیملیز کے ساتھ باہر بھی نکلتے ہیں لوگ، تو وہ لوگ جو ہے وہ ٹی وی کو جب چھوڑتے ہیں تو فیس بک کے اوپر پھر دیکھ لیتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ آج کل ایک چھوٹی سی ڈیوائس پوری دنیا اس کے اندر سما گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ڈیجیٹل ورلڈ نے پوری دنیا کو چینج کر دیا ہے۔ ڈیجیٹل ورلڈ کی دنیا نے پورے ورلڈ کو چینج کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات چیت کا آغاز ہم کرتے ہیں جہانگیر اشرف صاحب کی اسی خوبصورت بات کو لے کے آگے، کہ ڈیجیٹل کی اس دنیا نے پوری ورلڈ کو، پوری دنیا کو چینج کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے چینجز آنے چاہیے، ترقی کے عمل میں آنے چاہیے، اور بہت سارے چینجز آئے بھی ہیں۔ وہ کس حد تک ملک کے لیے فائدے مند ہیں، اور ان میں سے کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو جو نفع بخش نہیں ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بات، یہاں دیار غیر میں، یورپ کے اندر، یو کے کے اندر، برطانیہ کا اس مقام کے اندر جہاں ہم بیٹھ کر آپ سے بات کرنے کا ہمیں اللہ رب العزت موقع دیتا ہے، آپ کی چاہتوں سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے، وہ یہ کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جس جدید ترقی یافتہ ممالک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہاں کی ترقی وطن عزیز کی درمیان کئی سالوں کا وقفہ ہے۔ یہ وقفہ کیسے دور کیا جا سکتا ہے، یہ فرق کیسے دور کیا جا سکتا ہے کہ ترقی کا عمل دونوں طرف برابر ہو؟ کیونکہ آج کل نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر ہم اہلِ پاکستان اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ یہی جواب جاننے کی کوشش کروں گا میں جناب جہانگیر اشرف صاحب سے۔ جی شکریہ سلیم صاحب۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے کچھ تو ہماری سیاسی وجوہات ہے کہ ہمارے ملک میں ایک سیاسی استحکام کبھی بھی نہیں رہا۔ یہ بہت بڑا ایک ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے آئین کو حرف آخر نہیں سمجھا۔ اس میں ہم سیاسی پارٹیاں بھی اس کی ذمہ دار ہیں، کوئی بھی اس سے، اور سر عام وہ آئین کو جو ہے نا پاؤں کی طرح نیچے رونتی ہے۔ فوجی جنرل تو امریت مسلط کرتے رہے ہیں اور آئین کو رونتے رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاستدان تھے انہوں نے بھی ایسا کیا اور انہیں ذرا بر شرم نہیں آئی۔ بہت یہ جو ہے نا
کیونکہ آپ کوئی بھی گیم ہے، کوئی کھیل ہے، کوئی چیز ہے، اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. جب ان پر عمل ہوتا ہے تو پھر اس گیم کو بھی لوگ بھی پسند کرتے ہیں اور اس میں ہو. اور اگر گیم میں نمبر 2 بیمانی چل رہی ہو، ادھر سے ادھر ہو رہا ہو، کچھ بال ٹیمپرنگ ہو رہی ہو، کچھ ہو، تو پھر وہ اس میں مزہ نہیں ہوتا. اس میں مزہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. تو سب سے جو ضروری اور پہلی بات ہے وہ ہے کہ آئین کو منو ان تسلیم کیا جائے ہر پاکستان کے شہری کے لیے کہ قرآن شریف کے بعد اس چیز کو مقدس ترین کتاب سمجھا جائے. اگر آپ فرق جانیں گے نا، ابھی دیکھیں آپ انڈیا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، یہ تو جمہوری یورپ والے ملک تو بہت ترقی یافتہ ہے. ان کے ہاں آئین میں کسی شخص کو بھی اس آئین سے اوپر نہیں ہے. خواہ وزیر اعظم ہے، خواہ وہ آرمی چیف ہے، خواہ وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے. تو جب تک ہر ایک پہ قانون سب شہریوں کے لیے برابر نہ ہو، آئین کو سب نہ تسلیم کرے. یہ پہلا نقطہ ہے کہ جب آپ کو سیاسی استحکام ملتا ہے کہ آپ سارے کچھ گیم کے اصولوں پہ ایگری ہو جائے. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے اصول بنائیں گے. جس کو بھی دیکھے نا، اس نے کسی نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی، تو کسی نے خلیفہ ریاست مدینہ بننے کی کوشش کی. تو وہ یہ نہیں کہتے یار کہ اس آئین کے اندر جو لکھا ہے وہی میں ہوں، کہ مجھے اس لیے لایا گیا ہے کہ میں نے اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. دوسرا جو فیکٹر ہے، مارشل لا نے تو بہت ہمیں کیا. ہم نے ہر طرح کا نظام آزمایا، صدارتی نظام ہم نے آزمایا، بنیادی جمہوریت کا نظام ہم نے آزمایا، پارلیمانی ہم نے ملایا، اور یہ جو ابھی ابرائٹ سسٹم جس کو کہہ رہے تھے، اور جو ابھی بھی میرے خیال میں جاری اور ساری ہے. صرف یہ ہے کہ چہرے بدلے ہیں، لیکن ابھی بھی وہی نظام چل رہا ہے کہ پس پردہ کوئی اور ہے. اور یہ جو تجربات ہیں نا، ان کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے اور پاکستان کی عوام کے شعور پہ اعتبار کیا جائے کہ عوام کا جو شعور ہے، عوام کا جو فیصلہ ہے وہی درست فیصلہ ہے. جب تک ہم یہ اصول نہیں طے کر لیتے، اس وقت تک جو ہمارے مسائل ہیں نا وہ حل نہیں ہوں گے. خواہ وہ سیاسی ہیں، خواہ وہ ہمارے معاشی مسائل ہیں، خواہ وہ ہمارے سفارتی مسائل ہیں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے نا ہر طرف سے دلدل میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بنیادی یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بنیادی چیز ہے یہ کہنا آپ کا کہ عوام دلدل میں پھنسی نظر آتی ہے. کبھی کوئی امیر المومنین کا لبادہ اڑتا ہے، کبھی کوئی ریاست مدینہ کا آپ نے بولا کہ وہ نعرہ لگتا ہے، اور ماشاء اللہ الگ ایک ڈش میں ہمیں پکا ہوا مل جاتا ہے اور چاندی کے وار کے اوپر لگا کے. لیکن کیونکہ ہم آئین کو نہیں مانتے. جب آئین کو مان لیں کہ اس میں جو بھی اختیارات ہیں، جو بھی بات ہے، ہم نے اس دائرے میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. یہ گیم کے پہلے اصول طے ہوں. پھر اسی طرح آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو فائنینشیل پرابلم ہے، جو معاشی مسائل ہیں، اس کا بھی حل یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت کوئی بھی سٹیپ لیتی ہے. جیسے آپ سی پیک کو لیں، سی پیک آصف زرداری صاحب نے چائنا سے بات شروع کی، ایم او سائن کیے، اس کے بعد نواز شریف صاحب لے آئے، اس پہ کام ہوا. لیکن اس پہ پھر حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. چائنا نے بہت ہی ہماری ملک کی، اور وہ ہمارے ملک کے سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ معاشی مسائل حل کر رہے ہیں. لیکن ہمارے اس سعید مراد صاحب اور مراد سعید صاحب اور وہ جو تھے داؤد رزاق صاحب جو تجارت کے، انہوں نے اس پہ ناجائز کرٹیسائز کیا، جس کی وجہ سے یہ کام رکا بھی ہے. حالانکہ کوئی پروو نہیں ہو سکا، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کچھ اسی طرح معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے ابھی دیکھیں ہمارے 750 ارب روپے کا ہمارا خسارہ آتا ہے. یہ جو ہمارے جیسے پی آئی ہے، ریلوے ہے، او جی ڈی سی ہے، اسٹیل مل ہے، اس کو چلانے کے لیے ہمیں ہر سال ہم تقریباً 750 ارب روپے ہم جو ہے نا خزانے سے ان کو دیتے ہیں. اب ان کو نجکاری، ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں بیچنے کی ضرورت ہے. لیکن جیسے کوئی بیچنے کا کوشش کرے گا نا، کہیں گے جی یہ اپنے منظور نظر کو بیچ رہا ہے یا یہ کرپشن ہو رہی ہے. تو ہم اصول طے نہیں کر لیتے. بھائی یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، اس کے مطابق اگر طے بھی ہوتے ہیں
تو کوئی اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس کو کرٹیسائز کرنا ضروری سمجھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم جو ہے نا جو مسائل ہیں ان کا حقیقی حل جو ہے نا اس کو تلاش کرنے کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ اس کی موجودہ بات ہے، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ لوگ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جو سبسڈی آپ دے رہے ہیں وہ ختم کرو. تو عمران صاحب نے ختم کرنا شروع کی تو یہ جو موجودہ حکومت ہے اتحادی یہ کرٹیسائز کرتے تھے. آج یہ وہی کام کر رہے ہیں اور وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو یہ دونوں جو ہے نا کہ یہ آپ کو مسئلے کا جو حل ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ ہم نے مہنگی چیز لے کے ملک جو آلریڈی غریب ملک ہے، جس کا بجٹ کا خسارہ، تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بے انتہا ہے. وہ اگر آپ کہیں گے تو میں وہ فگر بھی بتا سکتا ہوں کہ کتنا ہے، لیکن اس کا ان مسائل کو حل کرنے کے بجائے ہم جو ہے نا صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ پہ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ کو مثال دی، یہیں بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز، یہ اور یہ جتنی اپوزیشن تھی جس وقت عمران خان پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا رہے تھے اس وقت وہ کرٹیسائز کر رہے تھے، اور آج وہی کام یہ کر رہے ہیں اور وہ تو آپ کو پہلے یہ طے کر لینا ہے کہ آپ کے نے معاشی مسائل حل کرنے کے ہمارے اصول اور ضابطے کیا ہونے چاہیے. اگر کسی ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے، ہم نے کبھی سنا ہے کہ کوئی ٹوری پارٹی کی حکومت ہو یا لیبر کی ہو، وہ پہلے تو ڈیبیٹ کرتے ہیں یہ معاہدہ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ جب پروو ہو جاتا ہے، وہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سارے رسپیکٹ کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپوزیشن سبوتاج نہیں کیا جاتا. لیکن ہمارے ہاں سی پیک جیسے پروجیکٹ کو بھی سبوتاج وہ اگر ہو جاتا تو ہمیں سالانہ ایک اندازے کے مطابق $10 بلین جو ہے نا ہمیں آنے تھے. 8 انڈسٹریل زون بننے تھے جس سے ہمارے بہت سارے لوگوں کو جاب ملنی تھی، لیکن ہم نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے ہم نے اس کو متنازع بنایا. یہ وہ فیکٹر ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو کشتی ہے نا وہ منجدار میں ہے، اس کو کنارہ نہیں مل رہا. ہم اس قدر زیادہ اس وقت پرابلم ہے، یہ ملک اس قدر زیادہ معاشی مسائل میں ہے کہ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب مل کے بیٹھے. اس کا آپ اپنے سیاسی مسائل کا بھی اور معاشی مسائل کا بھی ایک مشترکہ لایا عمل اگلے 10 سال کے لیے بنائے. تب آپ کہیں اگر جس طرح ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے ہر ادارے کو متنازع بنا دیا، کوئی فیصلہ جس کے خلاف آ جائے وہ سپریم کورٹ کا نہیں مانتا، الیکشن کمیشن کا خلاف آ جائے وہ اس پہ الزام لگاتا ہے. فوج اگر کسی ایک کی طرف کوئی سپورٹ کرے یا اس کو ہم نے ہر چیز کو سیاست کی نظر کر ہم نے ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیا ہے. آج سٹوریز بہت ساری ہیں اور انشاءاللہ بات چیت بھی ہوگی بالکل آپ کی سوچ کے کہنے کے مطابق جیسا آپ سوچتے ہیں. ان میں اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی تحریک انصاف، جس کے لوگ بڑے غم و غصے کی حالت میں ہیں، اقتدار چلے جانے کی غم میں، حکومت چلی جانے کی غم میں، وقت سے پہلے گھر بھیج دیے جانے کی صورت میں، اسی لیے آوازیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں ایک مدت کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور نیوٹرل کے حوالے سے، ہینڈلرز کے حوالے سے، خلائی مخلوق کے حوالے سے، فضائی مخلوق کے حوالے سے. جتنی بھی باتیں ہر دور میں اپوزیشن کی جماعتیں کرتی رہی ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات چیت ہوگی اور بات کو لے کے آگے چلیں گے. ایک بجٹ پچھلے چند دن پہلے پیش ہوا ہے، وفاقی بجٹ پاکستان کا، اور اس بجٹ کے فوراً بعد آج کل ایک اور بجٹ کے بھی چرچے ہم سن رہے ہیں. کل بھی وزیر خزانہ اس کے اوپر بول رہے تھے اور نئی کچھ چیزیں کی امینڈمنٹ بھی سامنے آئی ہے، نئی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آ رہی ہے. اس کے نتیجے میں عوام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ خوشحال ہوں گے، سکھی ہوں گے؟ یہ چائے کی پیالی آدھی جو پینے کی ایڈوائز کی جا رہی ہے وہ گونٹ کے طور پر کہا جایا کرے گا یا کچھ اور ہوگا؟ اس پر بھی انشاءاللہ رائے لیں گے، آپ کی بھی اور اپنے مہمان کی بھی. فون کالز بھی لیں گے ہم آپ کی. ہمارا نمبر ٹی وی کی سکرین پر آپ کو ہم دکھائی دیتے ہیں. لائیو کال کرنے کے لیے 0121285185 کے اوپر بات ہوگی. پیٹرولیم مصنوعات جو کل مزید بڑھائی جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی. ایک ویڈیو سی رپورٹ ہمارے پاس اس حصے میں موجود ہے گجر خان سے، ہمارے رپورٹر تکبیر ٹی وی کی جانب سے ایک رپورٹ بنائی گئی ہے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی. یہ رپورٹ ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. جی
جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر گجر خان کے شہری جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ گجر خان کے شہریوں نے حالیہ اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ پہلے ہی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بڑی مشکل سے پوری کر رہا ہے۔ مہنگائی کے اس طوفان میں غریب آدمی کا جو جینا ہے وہ محال ہو چکا ہے۔ موجودہ حکومت نے ایک ہی ماہ میں 3 بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر کے غریب آدمی جو ہے اس کا جینا جو ہے وہ محال کر دیا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت IMF کے اشاروں پر چل رہی ہے اور IMF کے کہنے پر عوام پر مہنگائی کا جو بم گرایا گیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو فی الفور واپس لیا جائے اور شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ جی یہ بہت شکریہ عبدالستار نیازی آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اور IMF کیوں بار بار ہمارے گلے میں یہ توک ڈالتا ہے، ہمارے سر پر ننگی تلوار لٹکاتا ہے؟ اور ابھی وہ قرضے جو ہم نے دینے ہیں، جنہوں نے لیے ہیں، ان کے بارے میں بات تو چلو ہوگی ہماری، وہ قرضے جو ہم نے دینے ہیں ان قرضوں کا سود کی قسطیں ابھی سر دستم کہا جاتا ہے کہ دے رہے ہیں، اور وہ سود کی قسطیں ناظرین کرام یہ ایک سانیہ بھی ہے، المیہ بھی ہے کہ ہم سود کی قسطوں کی ادائیگی کے لیے قرض لے رہے ہیں اور وہ قرض دے رہے ہیں۔ کالرز کی چلتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، کون اور کہاں سے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو جناب؟ بس اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں آج کل پاکستان کے حالات کے بارے میں۔ جی تو میں ابھی ایک چینل پہ عمران خان کی تقریر بھی سن رہا تھا۔ جی وہ عمران خان کو یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ اس کو اقتدار سے کیوں نکالا ہے۔ ٹھیک، تو میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہم سب کی شناخت جو ہے پاکستان ہے۔ بے شک۔ میں نے خبروں میں یہ بھی سنا ہے کہ عمران خان کو روس کا دورہ کرنے کی وجہ سے حکومت سے نکالا گیا ہے، اور ISPR کے ترجمان نے دو بار اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حکومت کی تبدیلی میں کوئی جی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش نہیں ہے، مداخلت ہے، کچھ اس قسم کی بات کی جا رہی ہے، اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خارش تھی نہیں خارش ہے، یہ بات بھی لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ اس طرف کے کہنے والوں کی بات اور اس طرف کے کہنے والی کی بات سب کی سنجی، ہمارا پلیٹ فارم مشترکہ ہے۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ السلام علیکم جناب، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے 1-2 پوائنٹ ہے، پلیز تھوڑا سا ٹائم دے دیں اگر۔ جی بالکل۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جلدی ایک سسٹر کے آپ، کیونکہ کالرز ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ جی بولیں۔ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو 10 ڈیم ہیں صدر ایوب کے دور میں 10 ڈیم بنے، اب میں ان کے نام تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ جی یہ جو سی پیک کا سب سے پہلے صدر ایوب نے یہ زمین کسی عرب ملک سے خریدی تھی، یہ جو جی مسقط امان سے گوادر خریدا گیا تھا سلطان قابوس صاحب سے۔ جی اور یہ سی پیک کا منصوبہ ہے، اور پرویز مشرف نے بھی بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا ہے۔ تو صدر زرداری نے کیا کیا، وہ پاکستان آج بھی وہ چمڑی لوگوں کی ادھیڑ کے IMF کے حوالے کرنے کے در پہ ہیں، اور تو انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ اس IMF کا ہمیں غلام بنانا، اور پوری قوم کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ اس قدر ان کی غلامی پوری قوم کو، جو IMF ہے وہ کس کے پاس ہے، بڑی طاقتوں کے پاس ہے، وہ ہماری چمڑی بھی بیچ کے تو ٹھیک ہے سسٹر طاہرہ، مسز طاہرہ فرام بریڈ فورڈ، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، ہم آپ کی بات سمجھ گئے ہیں، جواب لینے کی کوشش کریں گے اپنے مہمان سے بھی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کون اور کون سے جناب؟ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ڈیوزبری سے بول رہا ہوں۔ جی ویلکم۔ جی میرا نام خادم حسین ہے۔ جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ فوج بہت قربانیاں دے رہی ہے، ٹھیک، یہ میں مانتا ہوں۔ فوج قربانیاں کون سی فوج دے رہی ہے؟ جو بیچارے سپاہی ہوتے ہیں مجاہد، وہ شہادت کا رتبہ لیتے ہیں۔ جو آفیسر ہوتا ہے بہت بڑا جنرل باجوہ جیسا، یہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ دیکھو، اس وقت باجوہ کے پاس میں نے سنا کہ 25 ملین پاؤنڈ ہے، یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ فوج قربانیاں دینے والی اور ہوتی ہے، یہ رشوت کھانے والی اور ہوتی ہے۔
تو دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہیں دو خاندان زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کے باپ کا تو نہیں ہے یہ ملک، ان کا بیٹا بھی حکومت میں ہو، ان کا باپ بھی حکومت میں ہو، زرداری کا بیٹا بھی کیا یونیورسٹی میں پڑھتا تو اس کا امیدوار چیئرمین بلال پٹو ہو گیا. یہ کون سا ملک ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ اگر ان کے پاس یہ پیسہ ادھر انگلینڈ سے لے آتے ہیں یا امریکہ میں چلا جاتا ہے پیسہ، یہ میں نہیں کہتا کہ ان کا پیسہ چوری میں ہوتا ہے، اگر یہ حکومت ملک میں کرتے ہیں تو ملک میں حکومت کرتے ہیں تو پیسہ ان کا ادھر کس لیے ہوتا ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ خادم سنجی ڈیوزبری سے آپ بول رہے تھے، بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. انشاءاللہ ہم اپنے مہمان سے آپ کے سوال کو بھی ڈسکس کریں گے، جواب لینے کی کوشش کریں گے. اور مزید کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال آپ بھی کر سکتے ہیں 0121285185 کے اوپر. دنیا بھر سے جتنے بھی لوگ، یورپ سے، یو کے سے، جہاں جہاں سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، کالز کی جا رہی ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ کی اس وقت دینے پر، جو آج مصروفیات میں سے وقت نکال کر بطور خاص اس پروگرام میں آپ بھی اپنے گھروں سے شریک ہے. ہم آپ کا شکر گزار ہیں، آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم، کون اور کہاں سے جناب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد سلیم صاحب، آپ کو اللہ قلب سلیم عطا فرمائے. جہانگیر اشرف صاحب، جن لوگوں نے بامان نام رکھے، اللہ ان کی عمریں دراز فرمائے. اگر زندہ ہے تو عمریں دراز فرمائے، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں آخری نبی کی توجہ کا ان کو مرکز بنا دے. آپ نے دو باتیں بڑی قیمتی کہی ہیں، ایک فرمایا ادب اور دوسرا فرمایا ملک، اپنے ملک کی محبت رکھنا. حضرت سخی سلطان بہو صاحب کہتے ہیں جو اپنے ملک کی زمین سے ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے، یہ اس کا ایک ایمان کا ایک ظاہری نمونہ ہے. اور ادب ایک ایسی چیز ہے جس کو ادب اور ملک کی سالمیت، اس کی محبت رکھنے والا، اس کو پھر دوسرا ایک ہمارے دانشور ہوتے ہیں پھر نیک عالم شاہ، وہ کہتے ہیں میں چنگا اور تمامی مندے، سنو پائی نصیحت میری چنگا آکھن جس کو رب دے بندے. جو آدمی دوسروں کی عزت کرنے والا اور رہتی دنیا کا، اس کا نام بھی زندہ ہوگا مسلمانوں، اور قیامت تک اس کا نام بھی زندہ رہے گا. وہ قوم کی خدمت کرے گا، وہ قوم کی خدمت کرے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. آپ نے کال کی اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کا پوائنٹ ہم سمجھ گئے ہیں. انشاءاللہ پروگرام کو دیکھتے رہیے اور اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. السلام علیکم، اور کون اور کہاں سے جناب؟ نیکسٹ کالر جی ہمارے ساتھ اگلے کالر جو ہے وہ جی. السلام علیکم، کون اور کہاں سے جناب؟ کٹ گئی تھی ٹیلی فون، تو کیا آن لائن ہے یہ؟ جی آن لائن ہے. جی بولیے سسٹر. جی میں بس یہی کہنے والی تھی کہ جو کہتے ہیں کہ فوج نے عمران خان کو اتارا ہے، تو اتنے اگر پبلک اس کے ساتھ ہے تو وہ کہہ سکتی ہے نا فوج کو، اگر ایسا ہے تو ہم جی کہے گی، جی انشاءاللہ کہے گی. ہمارے مہمان موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، اور ان کے بڑے رابطے ہیں فوج کے ساتھ، اور کہیں گے کہ جناب آپ باجوہ صاحب کو کہیے کہ عوام کی طرف بھی سنیے اور دیکھیے. رات کو 12 بجے عدالت تو کھلوا دیتے ہیں، دن کی 12 بجے ایک عدالت بھی کھلوا دے، اور پھر ترازو لے کر بیلنس کے ساتھ وہ ہارتا ہے تو ہارے، جیتتا ہے تو اقتدار اس کے حوالے کیا جائے. لیکن جہانگیر اشرف صاحب کی بھی یہ دل کی آواز ہے، اور وہ انشاءاللہ رائے بھی لیں گے کہ یہ انتقال اقتدار اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے، ہینڈلرز کا میں نے ابھی ذکر کیا، خلائی مخلوق اور فضائی مخلوق کا جو بار بار کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے وہ کون ہے، یہ رول ختم ہونا چاہیے. چوکیدار اور مالک کے درمیان جو کردار ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، چوکیدار کو چوکیدار کا مقام، عزت، اہمیت اور رسپیکٹ اور ذمہ داری دی جائے، اور مالک کو مالک کے فرائض سر انجام دیے جانے چاہیے. حکومت بھلا کوئی سی بھی ہو، جماعت بھلا کوئی سی بھی ہو، پارٹی بھلا کوئی سی بھی ہو. لیکن اپنے مہمان سے ہم آپ کے سوال لے کے آئیں گے. ابھی اگلے کالرز کو تھوڑا سا انتظار کی زحمت دیں گے، اور کہیں گے کہ آپ بھی کال اگر کرنا چاہیں تو 0121285185. ہمارے اسٹوڈیو کی گھنٹیاں لائٹیں اس وقت جگمگا رہی ہیں، آپ کی محبتوں کو، آپ کی کالوں کو جو ہم تک پہنچنے کا ذریعہ بن رہی ہیں. معزز مہمان بھی آج ہم نے وقت ان کا بڑا قیمتی تھا، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آج ہمارے پاس تشریف لائیں. جانا تو انہوں نے کہیں اور تھا، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ
کون ہے جو مجبور کر دیتا ہے اس سب کے لیے جو دلوں پر راج کرتا ہے؟ یہی بات پوچھیں گے. 22 کروڑ عوام اس ملک کی جہانگیر اشرف صاحب ہے. 22 کروڑ عوام. اس 22 کروڑ عوام میں بے شمار لوگ پڑھے لکھے ہیں, سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, فہم و فراست اور ادراک رکھتے ہیں بہت سارے معاملات پر, یہاں تک کہ وزارتیں چلانا اور وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر حکومت چلانا, ملک کا سربراہ بننا بہت سارے آدمیوں کے دماغ میں موجود ہے, صلاحیت میں موجود ہے, وہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں اس چیز کا. کیا وہی گنے چنے چہرے ہم دیکھنے پر مجبور ہیں؟ اور وہ کیوں؟ کیونکہ زرداری ہٹے تو بلاول آ جائے وزیر خارجہ کی پوسٹ پر, اور پتہ نہیں وہ اہل ہے وزیر خارجہ کے طور پر یا نہیں. وہ کون ہے جس نے پھر یہ سسٹم کیا اور لے کے آیا؟ اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے, باپ کی حیثیت سے ملک کے سربراہ بنے, اور اللہ ان کو خدمت کی توفیق دے, شب و روز وہ کریں خدمت, لیکن صوبے میں ایک بیٹا ان کا بیٹھ جائے. پورے صوبے میں کوئی قابل آدمی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے مدتوں چیئرمین رہے, ایک ایسی وزارت کے مزے لوٹے, اور انہی کا بیٹا مراد سعید والی وزارت اس کو مواصلات کی مل جائے. یہ پورے ملک کے نوجوانوں کے ساتھ, ان کے صلاحیت رکھنے والے دماغوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے؟ زیادتی تو ہے, لیکن یہ سیاسی سے زیادہ جو ہے نا کلچرل مسئلہ ہے. سیاسی سے زیادہ یہ کلچر کا, ہماری تہذیب کا. ہمارے ہاں ایک جو سسٹم چل رہا ہے, کوئی بندہ اگر ڈاکٹر ہے نا اس کے بیٹے اسی طرف جاتے ہیں, کوئی پیر ہے تو اس کے بعد اس کا جو گدی نشین ہوتا ہے اس کا بیٹا ہی ہو رہا ہے. اگر کوئی عالم ہے تو اس کا بھی بیٹا عالم ہی بہت کم ہوگا کہ آپ دیکھیں. دوسرا آپ دیکھیں نا, شروع میں دیکھیں امیر معاویہ کے بعد یزید کو نومینیٹ کیا گیا. ٹھیک, وہاں سے جو معذرت کا تو بڑا خوبصورت ذکر ہو رہا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی کال بھی لے لیتے ہیں, بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں. جی ہمارے ساتھ السلام علیکم, کون اور کہاں سے جناب؟ جی عبداللہ کومنٹری سے بات کر رہا ہوں. آپ کے مہمان بہت اچھے بات پی ٹی وی تشریف لائیں, کو خوش آمدید. اور اسی سے ہی میرے 3 معصومانہ سوال ہیں. حکومت تو اب بن چکی ہے, تاکہ جو معیشت ہے وہ تو اب تیار ہے, تو اس میں نمبر 1 کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ 2 بھارت کے ساتھ تعلقات اور اچھے بہتر کر لینے چاہیے, اور 3 مانگے نہ مانگے امریکہ کو اڈے دینے چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک. جی جہانگیر اشرف صاحب, یہ ہمارے ساتھ عبداللہ صاحب ہیں کونٹری سے, سوال کرتے ہیں قومی سطح کا. یہ بھی سوال ہے, اپنے سوال سن لیں گے اگر آپ جواب دیتے. دیکھیں جی, ان تینوں سوالوں کا جواب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پارلیمنٹ, جی دیکھیں میرا انڈیویجول ایک میری ذاتی رائے ہوئی, جی میری ذاتی رائے میں تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی رہ گیا انڈیا کا, جہاں تک تعلق ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں تجارت کرنی چاہیے, ہمیں, کیونکہ ہم ان سے نہ جو جنگ جیت سکے ہیں, نہ ہم نے کوئی وہ, ہم اگلے 50 سال تک ہماری یہ صلاحیت ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا ایٹمی طاقت بننے کے بعد بھی ہمارے جو اس کی آزادانہ حیثیت تھی 317 انہوں نے ختم کر دی عمران خان صاحب کے دور میں خصوصی حیثیت, لیکن ہم اس کا کچھ نہیں کر سکے. اور تیسرا جو چیز ہے نا کہ اڈے امریکہ کو کیا دنیا کے کسی ملک کو نہیں دینے چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ کیونکہ آپ خود مختار, یہ تو میری ذاتی رائے ہے, یہ میری ہے. لیکن جو ہم ایک پارلیمانی نظام حکومت میں رہتے ہیں, اگر پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کی, یہ میں اس پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا, یا کوئی بھی پارلیمنٹ ہو جس کو عوامی نمائندے آتے ہیں, ان کے پاس ایک براڈر پکچر ہوتی ہے کہ ہم کس دنیا میں کہاں رہ رہے ہیں. فرض کیا کہ سارے عرب تسلیم کر رہتی ہے, ساری دنیا, آپ دنیا سے ایسولیٹ تو نہیں رہتے, تو یہ کام پارلیمنٹ کا ہے. یہ میری رائے, ذاتی رائے ہو سکتی ہے, میں ایک سوچ کا عمل ہو سکتا ہوں, میں ایک ہو سکتا ہے کہ اینٹی اسرائیل ہوں یا پرو اسرائیل ہوں. یہ ذاتی رائے سے پارلیمنٹ ہماری ان لیول کے فیصلے کرنے میں کس حد تک مجاز ہے؟
کرے گی فیصلہ تو وہ کرنے کی 100% مجاز ہے, وہ کر سکتی ہے. لیکن ایک چیز ہے نا, وہ کرے گی یا نہیں کرے گی اس کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن میں اصول کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. اصول کی بات اصول کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پارلیمان, ایسی پارلیمنٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی مشترکہ سیشن میں کھڑے ہو کے ایک بار بولتے ہیں کہ ریاست کے اندر دو ریاست نہیں چل سکتی, نہیں چلنی چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے. جو پارلیمنٹ یعنی وہ بے بسی فیل کر رہے ہیں. اور یہ بات کل کی بھی ہے, سینٹ کے اندر پرویز مشرف کو ملک کے اندر واپس لائے جانے کے بارے میں رائے لی جا رہی تھی کہ بھائی ووٹنگ ہو رہی تھی دوسرے لفظوں میں کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو یوسف رضا گیلانی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ کل پرسوں کے اجلاس کی بات ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس پر بحث کرنے کی, ایسے وقت ضائع کرنے کی بات ہے. جنہوں نے پرویز مشرف کو لانا ہے وہ لے آئیں گے. پھر یہ بات کہاں تک جائے گی, پارلیمنٹ کی ویلیو کہاں چلی جائے گی, کیونکہ آج دن تک پارلیمنٹ عوام کے لیے اس نے نفع بخش کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ایسا نہیں کیا جس کے عوام کی تقدیر تبدیل ہو. لیکن تنہائیں مرات اور پروٹوکول آپ بھی جانتے ہیں کہ بڑے انہوں نے کام کیا ہے, لیکن یہ ہمارا بنا ہے نا ایسا نہیں ہے. انہوں نے یہ جو دوری ہے نا آئین کا پاس کرنا یہ پارلیمنٹ نے کیا ہے, سی پیک کو پارلیمنٹ نے منظور کیا, بہت سارے کام کیے ہیں. ایسا نہیں ہے پارلیمنٹ کام نہیں, لیکن آپ پارلیمنٹ کو کام کرنے جو باہر والی فورسز ہیں وہ کرنے نہیں دے رہی. یہی تو ہمارا المیہ ہے. تو وہ متحد ہو کے ایک بار کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ تو ہر ایک اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے, ہر پارٹی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ملک کے مفاد کو داؤ پہ لگا رہی ہے. کیونکہ ابھی بات یہ وہی لوگ ہیں جو آج یہ نے جب نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے سارے اقتدار میں آئے تو وہ ان کے گیت گاتے تھے, پھر انہوں نے کہا خلائی مخلوق ہے. پھر خان صاحب ایک پیج کرتے تھے, آج وہ نہیں ایک پیج کر رہے, آج وہ ان کو ہینڈلر کہہ رہے ہیں, ان کو میر جعفر کہہ رہے ہیں. تو یہ سارے اپنے مفادات کے لیے سیاست کی نظر کرتے ہیں, ملکی مفادات. میں جہاں جتنے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے میں خلاف ہوں, شاید اتنا کوئی یو کے میں کوئی بولا ہو, آپ اس چیز کے گواہ ہیں شاید. لیکن آپ وہ دوسری سائڈ بھی دیکھیں نا کہ آپ جب اقتدار آپ کو ملے, ابھی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا وہ سٹینڈ وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب عمران خان نے وہ رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے, اس نے کریٹیسائز, اس وقت وہ کہہ رہے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں. تو ہم یہ بھی اتنے فرشتے نہیں ہیں, نہ وہ فرشتے ہیں, اور جن کو ہینڈلر کہہ رہے ہیں وہ بھی فرشتے نہیں. تو ہمیں سب کو یہ, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کا آئین سب سے مقدم ہونا چاہیے, اور اس کے مفادات کو اگر ضرب ملتی ہو تو ہمیں سیاسی مفادات, ذاتی مفادات, ان سے اوپر ہٹ کے بات کرنی چاہیے. اور میں نے ذاتی طور پہ ہمیشہ یہی بات کی ہے. آپ نے ذاتی طور پہ یہ بات کی ہے کہ قانون کو بالادستی حاصل ہونا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو. قانون کی دست برد سے, اس کی حکمرانی سے, اس کی جو عزت اور اس کی اہمیت ہے سے بار نہ ہو, بالاتر نہ ہو. اگلے کالر کی اب طرف ہم چلتے ہیں, بات چیت کا سلسلہ دیکھتے رہیے گا. پروگرام واقعی بہت زبردست ہے آج کا, اور بڑی چیزیں ہم گین کریں گے ان سے اور آپ سے بھی جو کال کر رہے ہیں ہم سے. نیکسٹ کالر کون ہے جناب ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. کون اور کہاں سے جناب؟ جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی بولیے. جی نیکسٹ کالر لے لیتے ہیں, رابطہ نہیں ہو رہا ہمارا آپ سے. نیکسٹ کالر جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, میں نواز بٹ پیرسہ سے کر رہا ہوں. سلیم بھائی جی ویلکم بٹ جی. آپ کے مہمان کو بھی سلام اور اسلام آداب, اور ناظرین و ناظرات کی خدمت اسلامی عقیدت. بات یہ ہے کہ میں نے فرمایا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائے. آپ کے مہمان نے, اشرف صاحب نے, میں ان سے 100% متفق نہیں ہوں, نہ ایگری ہوں, اس لیے کہ اتنی مہربانی اس نے انڈیا نے ہمارے ساتھ کی ہوئی ہے کہ ہم کبھی اس کو قیامت تک نہیں بلا سکتے. بنگلہ دیش بنانے میں مین بڑا آج جا وہ اندرا گاندھی کا تھا, ٹھیک ہے, سکھوں کا خالصتان بننا تھا, وہ ہماری بے نظیر بھٹو تھی, ان سے مہربانی سے وہ سکھ واپس کیے. نمبر 3, اور اتنے احسانات ہم بیان نہیں کر سکتے. بلوچستان میں جو کاروائیاں کی ہیں انڈیا نے, ہم کبھی نہیں بلا سکتے. یہ ان کی مہربانی ہے نا. یہ اشرف صاحب فرما رہے ہیں کہ انڈیا سے تعلقات, ان کا اپنا ذاتی ہے خیال, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہنے کو تو بہت کچھ ہے. کیا کہتے ہیں, ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, کاش پوچھو یہ مدعا کیا ہے.
اب پاکستان کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنے جو ملکی سیاست ہے اس کی بات کرتے ہیں شارٹ اینڈ سویٹ. اس وقت وطن عزیز میں ان سیاستدانوں نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے. صرف اور صرف اپنے اقتدار کے حصول کی خاطر ان کو غریب عوام سے کی غربت سے کوئی غرض نہیں, نہ ان کے پاس کوئی فارمیٹ یا آئیڈیالوجی ہے, کوئی نہ پلاننگ ہے. یہ دونوں پارٹیاں لیڈران یہ کرپٹ ہیں, 100% کرپٹ ہیں. آصف زرداری ہو یا نواز شریف, یہ یا شہباز شریف یا حمزہ شریف ایک ہی خاندان ہے, دونوں خاندان ہیں. اس ملک کی خلف شاری کا ایک ہی حل ہے, صرف ایک ہی حل, کیا؟ الیکشن الیکشن الیکشن, ورنہ عوامی خونی انقلاب کا انتظار کریں. یہ دونوں سیاستدان لیڈر اربوں کے حساب سے ملک کی دولت کو ڈوب چکے ہیں. اب کیا چاہتے ہیں؟ سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ شکریہ نواز بٹ جی, بڑی مہربانی, آپ نے بڑی اچھی سی بات کی. اگر کوئی اور کالر ہے اسٹوڈیو کی طرف چلتے ہیں, پھر اس کے بعد جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہو جناب؟ جی الحمدللہ. جی حسن بات کروں. سوال میرا یہ تھا کہ وہ جو کہتا تھا کہ جو باجوہ جو کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, وہ والا آپشن ٹھیک تھا یا مجھے اس لیے نکالا یہ والا آپشن ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک ہی چیز پر جب مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لگایا گیا, اب آپ واپس آ جائیں حکومت میں, تو حکومت میں واپس آنے کے بعد کیوں نکالنے والوں سے کیا کوئی سوال پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا؟ یا پاکستان میں یہی سسٹم چلتا رہے گا کہ ایک حاضر رجسٹر ہے, اس پہ کوئی اور باجوہ کل بیٹھا ہوگا اور حاضری لگاتا رہے گا, اور دوسری طرف سے جو مفت کا بیانیہ بنایا جاتا ہے اسی پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہے گا؟ جی احسن صاحب, آپ کا سوال بڑا سٹرونگ ہے, بڑے 22 کروڑ عوام کی جذبات کی عکاسی کر رہا ہے, اور آپ کی حالات پر جو گہری نظر ہوتی ہے اس کی بھی یہ عکاسی کر رہا ہے. یہ سوال جہانگیر اشرف صاحب کی طرف جاتا ہے, میں جواب لینے کی کوشش کروں گا. اگر کوئی اور کالر ہے تو ہم کال ایک اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, نیکسٹ کالر. جی کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی آواز ٹی وی کی میوٹ کر دیں تاکہ آپ کی آواز کلیئر ہمیں آئے. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں پلیز. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دی آپ نے, ٹھیک ہے جی, ویلکم جی, بہت شکریہ. سوال کیجئے. جی ہاں جی, راجہ مظفر, میں کل بھی فون کیا تھا. جی چکڑالی بدال راجہ مظفر صاحب, شکریہ آپ کا. مظفر حسین جی, میں پہلے بھی بولا تھا, بھائی صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے بولا کہ انڈیا سے ہم ہر جنگ جیت نہیں سکتے. 2 جنگیں ہوئی ہیں. ایوب نے 71 اور 65 کی ہے. 65 میں 6 جوڑیاں میں تھا, اور ہمارا جو لیڈر تھا, کمانڈر تھا, وہ اپنا ٹکا خان تھا. ٹکے خان نے ہمیں آرڈر دیا تھا, 6 جوڑیاں دریا ہم نے پار کیا تھا, جس طریقے سے ہمیں یاد ہے. اور انڈیا کو 2 لڑائیاں کی ہیں, دونوں میں ان کو مارا ہے. دیکھو پاکستان چھوٹا سا, انڈیا کتنا بڑا ہے. 2 لڑائیاں کی ہیں. ایوب کا نام یاد رہنا چاہیے. ایوب نے ڈیم کتنے بنائے ہیں. نواز شریف زرداری نے ڈیم بنائے, دبئی زرداری نے ڈیم بنائے. نواز شریف نے پارک لائن پر پرنسس اینڈ کردے کول ڈیم بنائے. انہاں ڈیم کے بنائے کھا کے سارے. ساڈے لوگ جڑے ووٹ انہاں نوں دیندے نا, انہاں نوں خیال ہونا چاہیے انہاں نوں ووٹ نہ دین. اے ساڈے ملک نوں کھا گئے. ساڈے لوگ کہندے نے نواز شریف کہندا کھمبے نوں ووٹ دیو تے کھمبے نوں ووٹ دے جاؤ. پاگل لوگ, انہاں نوں چاہیے اپنے ملک دا خیال رکھن. عمران لیڈر ہے, اس نے ڈیم بنانے شروع کیے ہیں, ان کو تکلیف ہے. عمران ڈیم پہلی دفعہ بنا رہا ہے. ایوب کے بعد کوئی ڈیم بنا ہی نہیں آج دن تک, یہ بنا رہا ہے. پلیز تو آپ برائے مہربانی میری تھوڑی سی بات کو ذرا مائنڈ نہ کرنا. ایوب کا نام زندہ رہنا چاہیے, جو 4-5 ڈیم بنا کے گیا, 2 لڑائیاں بھی کر کے گیا انڈیا سے. یاد کرتا ہے زمانہ انہیں انسانوں کو جو روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو. یاد رکھا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کارائے نمایاں نفع بخش کام کیے, ملک کی مٹی کے ساتھ وفا جنہوں نے نبھائی. بھلا وہ کوئی بھی ہو, جو بھی اچھا ہوگا تاریخی کام کرے گا. اور کوریا ایک دور ہوگا, دور تھا ماضی میں, تاریخ بتائے گی کہ ایک دور تھا کہ کوریا ہم سے ایگریکلچر کا منصوبہ لے کے گیا. جرمنی کو ہم کسی دور میں قرضہ دیتے رہے ہیں. دیگر کئی ممالک ہیں جس میں ایئر لائن کا ذکر اگر آتا ہے تو UAE کی ایئر لائن پاکستان کھڑی کرتا ہے. دنیا میں آج وہ راج کر رہے ہیں, عزت کے نام سے پکارے جا رہے ہیں. اور خود ہم کہاں کھڑے ہیں, 75 سال ہو گئے
29 वज़ीर आज़म इस दौरान वक्त से पहले घर भेज दिए गए। कौन भेजता है, कौन इस निज़ाम को चलाता है, कौन रात को 12 बजे अदालतों को खोल कर किसी को भेज देता है, कौन है वो जो लोगों को ये कहने पर मजबूर करता है, सड़कों पर कोई वज़ीर आज़म निकलता है तो कहता है कि मुझे क्यों निकाला, और कौन है वो जो किसी वज़ीर आज़म को ये कहने पर मजबूर करता है कि मुझे इसलिए निकाला गया है। यही सवाल दोनों कि मुझे क्यों निकाला वो ठीक थी बात, या मुझे इसलिए निकाला ये ठीक है बात। आज अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से हम एहसन साहब का ये सवाल पेश करेंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जी देखें जी, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि पार्लियामेंट ने अदम एतमाद के ज़रिए वज़ीर आज़म को निकाला। ये फैक्ट है। ठीक हो सकता है, मेरे इल्म में नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इशारा किया हो MQM को और बाप पार्टी को कि उधर चले जाए। ये जो फैक्ट है उस पर बात करनी चाहिए। ये हमारे ज़्यादातर लोग जो है ना मफरूजू पे बात कर रहे हैं, जो हकीकत नहीं है, और मोहब्बत के ऊपर मोहब्बत ज़्यादा कर रहे हैं, मफरूजू पे बात कर रहे हैं, और नज़रअंदाज ने और अयूब खान ने कहीं कोई जंग नहीं जीती। ये भी मैं इस पे पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ, और उसने कहाँ कहाँ अमेरिका की एजेंटी की है वो मैं बता सकता हूँ। बडवेर में अड्डे किसने दिए हैं, वो अयूब खान ने दिए हैं। डैम इसलिए बने कि आपने सिंध ताश मुआहदा किया है तो उसके बदले में वर्ल्ड बैंक ने आपको कर्जा दिया है, तो ये जो तरबेला और मंगला बने। आपने पाकिस्तान के 3 दरियाओं का पानी इंडिया को दे के अगर आपने डैम बना लिए तो क्या किया है? तो ये बाकियों ने नहीं ये काम किया। ये अमरीयत को लाने वाला अयूब खान है, इस मुल्क का सत्यानाश करने वाला अयूब खान है, जिसने फातिमा जना के जैसी खातून को, कैद आज़म की बहन को जलील किया, बल्कि वो खुद जलील था तो उसने किया। आज तक उसकी औलादें कैद आज़म का लेकिन मेरी एक पूरी करने से, लियाकत अली खान का बेटे के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो अपील करता है। ये चंद महीनों पहले कराची में उसको फिर सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपका इलाज करा दें। ये लियाकत अली खान के बेटे को नहीं मिलता। अयूब खान का जो है ना पोता भी वजीर है, बेटा भी स्पीकर है। ये इनके पास इतने पैसे, ये कंदारा इंडस्ट्री करप्शन के पैसों से बनी। ये जो अली कुली खान जो है जिसका ये बांजा है, इनके करप्शन, इसका बाप जो था ना का, ये जो गौर अयूब की बीवी अली कुली खान की बहन है, और ये अबीबुर रहमान जो अयूब खान का जो फातिमा जना के लिए बहुत गंदे लफ्ज इस्तेमाल करता था, जनरल अबीब, जिन्होंने कंदारा। हमारे लोग पढ़ते नहीं है, हमारे लोग। अभी इसी तरह कोई बंदा कह रहा था कि अयूब खान ने ये लिया है। अयूब खान ने नहीं लिया था, ये सिकंदर मिर्जा के दौर में ग्वादर जो है ना, ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन कलात का जो उस वक्त के नवाब थे, उन्होंने एक वहां से भाग के आया था ओमानी। अच्छा, वक्त की कमी की वजह से बात बहुत खूबसूरत है, पूरा एक प्रोग्राम इस पर भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बात की वक्त की कमी की वजह से शॉर्ट करते हैं ताकि आपके पॉइंट की तरफ आए। अभी हाँ जी, पॉइंट का जवाब दे। वो ये है जी कि में हमारे जो है ना, जो आप बात कर रहे थे कि अदम एतमाद आई है, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर ने गैर आईनी रूलिंग दी है, वो उस चीज को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे सियासी नजरियात हैं, हम एक बंदे को सपोर्ट करते हैं, वो टोटली। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि गैर आईनी है, और आज के दिन आपने इस अदम एतमाद को निपटाना है, लेकिन उस पे भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं कर रहे। ठीक है ना। हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इशारा तो नवाज शरीफ वाला फैसला पे ठीक था, मुझे क्यों निकाला, उसका बयानिया ठीक था, या इमरान खान का बयानिया ठीक है, मुझे इसलिए निकाला? देखो, वो तो मैं आपको पहले कह सकता हूँ ना, जब ये लोगों को एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल होती है तो सब कुछ ठीक होता है। इक़्तिदार से निकलते हैं तो रवैया चेंज हो जाता है। और ये जो है ना कि एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी आर्मी है, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन ये भी कोई दूध के धुले हुए नहीं। ठीक हो गया, बिल्कुल दुरुस्त है। अब आगे चलते हैं, इसलिए
آپ نے بول دیا کہ بھئی بیانیہ چینج ہو جاتا ہے اقتدار کے بعد کہ مجھے کیوں نکالا یا مجھے اس لیے نکالا، لیکن نواز شریف کے نکالے جانے کے بعد ووٹ بینک بڑا نہیں، عمران خان کے نکالے جانے کے بعد ووٹ بینک اس کا بڑا ہے، یعنی پبلک نے ساتھ اس کا دیا ہے، 12 بجے والوں کا رات کا ساتھ نہیں دیا یا خلائے مخلوق کا۔ یہ بھی جو ہے نا ابھی دیکھیں نا، یہ جو اس کا جواب تو آپ کو الیکشن میں ملے گا، الیکشن میں ملے گا، بالکل درست ہے، اور جو بھی جیتے اس اقتدار سے دیا جائے، لیکن الیکشن ڈنڈی مارنے والا نہ ہو، بلکہ الیکشن منصفانہ بہترین طریقے سے ایسا ہو، آر ٹی آر سسٹم بٹھایا نہ جائے، آر ٹی آر سسٹم بٹھا کے کسی کو نہ جائے، آپ جو ہے نا کہ آپ دیکھیں پچھلے الیکشن فیئر الیکشن ہونے چاہیے اور آئین کے مطابق ہونے چاہیے۔ معذرت کے ساتھ میں بات کو آگے لے کے جاؤں گا، جہاں پر محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر آ رہا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح صدارتی الیکشن لڑی تھی اور غلام دستگیر خان صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں، اور انتہائی ثانیہ اس ملک میں رہا کہ فاطمہ جناح صاحبہ کو ہرایا گیا تھا ایوب خان کی خواہش پر، اور ایوب خان لڑا تھا فاطمہ جناح کے، اور دستگیر صاحب یہ تو ایک حلقے کا ممبر تھا نا۔ جی ٹھیک ہو گیا، ایک نیوز کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ نیوز یہ ہے کہ آج دیکھتے ہیں کہ کیا جی بسم اللہ جی آرمی چیف کے لیے سعودی عرب کے اعلیٰ ترین شاہ عبدالعزیز میڈل کا اعزاز دیا جا رہا ہے۔ بریکنگ نیوز ہے، یہ سوات میں پی ٹی آئی نے میدان مار لیا، یہ لوکل الیکشن ہے وہاں پر آج کی، یہ بھی بڑی اہم خبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کے لیے سعودی عرب کے اعلیٰ ترین شاہ عبدالعزیز میڈل کا اعزاز جو دیا گیا، معمولی بات نہیں ہے، اس کے پس منظر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پاکستان کے لیے عزت کی بات ہے، لیکن سیاسی طور پر اس سے کیا فائدے اور نقصان ہے وہ بعد میں بات ہوگی۔ سندھ کے حوالے سے چلتے ہیں، بلدیاتی انتخابات کے دوران مختلف علاقوں میں سیاسی کارکنوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں اور بہت سارے نقصان ہوئے، مقدمے بھی ان کے خلاف کیے گئے، جس کے نتیجے میں تصادم کے دوران 2 افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جاں بحق ہو جاتے ہیں، جبکہ درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے فضل مولا 18,042 ووٹ لے کر کامیاب ہوتے ہیں، یہ بھی آج کی خبر میں شامل ہے افطار رفتہ کے دوران، اور پی ڈی ایم کے حمایت یافتہ حسین احمد 14,665 ووٹ لے سکے ہیں۔ یہ بریکنگ نیوز ہے جناب، آج کی افطار رفتہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ جہانگیر اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت سارے سوالوں کی انہوں نے جواب بھی دیا، اگلا سوال بھی ان سے ہم کریں گے۔ فائنلی یعنی آج کی بات کو ختم کرتے ہیں تقریب، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا۔ ویلینیا کڑیاں مکیاں، آج کا پروگرام یہیں پر تھا اور اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ یار زندہ صحبت باقی، آپ کو بھی کوئی بات اچھی لگی بری لگی، میں اپنے مہمان سے بھی کہوں گا کوئی بات انہیں پسند ہو ناپسند ہو، معذرت چاہتا ہوں، جن کے نام نہیں لے سکا ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے کالے کی خادم سان، مسز طاہرہ، ڈاکٹر خان، جہانگیر اشرف صاحب ہمارے مہمان ہیں، عبداللہ صاحب کونٹری سے، نواز بٹ، احسن اسد ہمارے ساتھ، دیا راجہ منظور صاحب نے ہمیں کال کی، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد۔